تو اس لیے اللہ تبارک، اب یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں بھی بعد العصر، یعنی عصر کے بعد مغرب تک، اس دوران میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ انسانوں کا سب سے پہلا باپ، لیکن باعتبار تخلیق کے سب سے آخری مخلوق، یعنی ساری مخلوق پہلے پیدا ہو گئی، آسمان ہو گئے، زمینیں ہو گئی، تربت پیدا ہو گئی، جبال ہو گئے، اشجار ہو گئے، انعام ہو گئے، حیوانات ہو گئے، مخلوق پیدا ہو گیا، نور پیدا ہو گیا۔ تو آخر الخلق کون بنے؟ آدم علیہ السلام، کہ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اچھا، خدا کی قدرت دیکھیں کہ آخری مخلوق جو دنیا میں آباد رہے گی وہ بھی تو انسان ہے، ورنہ جتنی مخلوقات پہلے آئیں وہ تو ختم ہو گئی۔ اب آخری مخلوق جن پہ قیامت ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی تو انسان ہی ہوگی، انسانوں پہ ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو آخر الخلق جو ہے وہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام۔ اور اسی طرح یہ بات بھی صحیح روایات اور احادیث میں ثابت ہے، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے، یعنی آپ کے پیدا کرنے سے پہلے 2000 سال تقریباً، ایک بات دماغ میں رکھ لیجئے، یہ جہاں آئے گا نا 2000 سال یا کہیں آئے گا 1000 سال، تو یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ورنہ اگر آسمان و زمین ہی نہ ہو، نظام شمس و قمر ہی نہ ہو، تو وہاں تو دنوں کا تو کوئی حساب ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ آپ کا جو نظام اس وقت اللہ چلا رہے ہیں، یہ نظام سامنے ہوتا تو گویا 2000 سال، تو 2000 سال قبل آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جنات جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ آگ سے۔ جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے آگ سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارٍ، اللہ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا مٹی سے، لیکن جن کو پیدا کیا آگ سے۔ اب جب اللہ نے جنات کو پیدا کیا تو ان کو زمین میں بھیجا، زمین میں جب ان کو بھیجا کہ بھی جا کے زمین میں آبادی کریں، لیکن جن تو جن ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں ہم، اور انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں ہم؟ جن کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو چھپی ہوئی، یعنی ایک ایسی چیز جو چھپی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں جن، کیونکہ جن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور بشر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی چیز کھلی ہوئی ہو، واضح ہو، کہ بالکل چہرہ دیکھ کے آثار خطوط سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی بڑا خوش بیٹھا ہے، اور اس کو بڑا فکر ہے، اور یہ اداس بیٹھا ہے، اور یہ پریشان بیٹھا ہے۔ تو اس لیے بشر جو ہے یعنی ہر وہ چیز بالکل سامنے کھلی ہوئی چیز۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ خوشخبری کو کیا کہتے ہیں؟ بشارت۔ جی مجھے بشارت ملی ہے، اچھا جی فلاں کو خوشخبری دے دو، بشر الذین آمنوا، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو خوشخبری کو خوشخبری کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب اچھی خبر ملے تو آدمی کا چہرہ کھل جاتا ہے، آدمی کے چہرے پر اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس پر لفظ بشارت کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جنات جو تھے یہ آگ سے پیدا کیے تھے۔ اچھا، اور یہ کوئی اتنی بڑی عقل والی قوم نہیں، عقل تو ہے ان میں، عقل نہ ہوتی تو اللہ ان کو مکلف نہ بناتے، یعنی ان پر شریعت لاگو نہ کرتے، کیونکہ جو چیزیں غیر عاقل ہیں، حیوان ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، بکری ہے اس پہ کوئی شریعت نہیں، کیونکہ ان میں وہ عقل والی کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے شعور تو دیا ہے سب کو، لیکن جنات کو عقل تو دی ہے، لیکن اتنا کم ہے کہ ان کا جو سب سے سمجھدار ترین جن ہونا ہمارے 10 سال کے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے، یعنی جو سب سے سمجھدار ہے، جو اچھا خاصا ان کا یعنی معقول آدمی ہو، تو وہ ہمارے بچے کے برابر عقل رکھتا ہے۔ تو اب جنات جب زمین میں آئے، افسدوا فی الارض وسفکوا الدماء، ان نے ایک دوسرے کو قتل کیا، فساد برپا کر دیا۔ اب اللہ نے ارسل جندا من الملائکہ، اب اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر، کیونکہ فرشتے جو ہیں جن بڑی طاقت رکھتے ہیں، جنوں کے پاس بڑی قوت ہے، لیکن اللہ نے جو فرشتوں کو طاقت دی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ فرشتے کی طاقت کا اسی سے اندازہ لگائیں کہ قوم لوط کی ساری بستیاں جو ہیں
حضرت جبریل علیہ السلام ایک پر پہ اٹھا کر آسمانوں تک لے گئے اور الٹ دی، تو فرشتوں کی طاقت کا تو خیر کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی تخلیق اللہ نے نور سے فرمائی، یعنی جنوں کی تخلیق اللہ نے نار سے فرمائی، اور فرشتوں کی تخلیق، اور یہ بات وہمی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور، اور جن کو پیدا کیا فرمایا کہ من نار، آگ سے پیدا کیا۔ اللہ نے ارسل جندا من الملائکہ، ملائکہ کا ایک جند آیا، ایک لشکر آیا، اللہ تعالی کے حکم سے انہوں نے آ کر ان جنوں کو کنٹرول کیا، ان جنوں کو اتنا مارا کہ ان کو مار مار کے بھگا دیا، پوری زمین کو خالی کر دیا، الی جزائر البحور، دریاؤں کے جزیرے جو تھے نا جی، جیسے سمندروں کے درمیان میں جزیرے ہوتے ہیں، یا جیسے آپ نے دیکھا انڈونیشیا میں بڑے جزائر ہیں، اور بھی بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے جزائر ہیں، تو وہ ان جزائر میں جا کے چھپ گئے، تو زمین خالی ہو گئی۔ اب بھی جنات کا زیادہ تر ٹھکانہ جو ہے اسی طرح دور افتادہ ان بحور میں ہے، ان جزائر میں ہے، یا کہوف الجبال میں ہے، یا ان جگہوں پر ہوتا ہے جو جگہیں ویران ہوں، جن جگہوں میں کوئی عمران نہ ہو، آبادی نہ ہو، وہاں زیادہ تر جنات جو ہے قبضہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کی قوت کو، طاقت کو ختم کر دیا۔ ارسل جندا من الملائکہ، فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور فرشتوں کی اس جماعت نے اس پہ کنٹرول کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا۔ اب اس میں دیکھیں خدا کی قدرت کہ سب سے بڑا حوار، سب سے بڑا عظیم حوار ہے جو اللہ اور اللہ کی مخلوق ملائکہ کے درمیان، اور اس میں اللہ نے اپنے بندوں کو سبق دیا ہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں علام الغیوب ہوں، میں علیم بذات الصدور ہوں، مجھے کسی سے مشورے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مشورہ تو اس آدمی کو لیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلطی کروں اور مجھے دوسرے بھائی صحیح مشورہ دے دیں، ہو سکتا ہے میری عقل میں وہ بات نہ آئے اور آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے، لیکن اللہ نے فرشتوں سے کلام فرمایا اور اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے امت کو اور بندوں کو سبق ملی کہ جب اللہ بھی ملائکہ سے بات فرمائیں، جب اللہ کے نبی بھی مشورے کے پابند ہوں، تو جب تم بھی کوئی کام کرو تو بغیر مشورے کے نہ کرو، جب بھی تم کوئی اقدام کرو تو مشورے کے ساتھ کرو۔ امرہم شورا بینہم، اللہ نے نبی کو بھی حکم دیا فشاورہم فی الامر، تو جو کام آپ مشورے سے کریں گے اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے۔ اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کام کریں کوئی مہم تو استخارہ کر لیں۔ استخارے کا کیا معنی؟ گویا اللہ سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ اللہ میاں میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو اب جب اللہ سے آپ نے پوچھ لیا تو اس میں نقصان ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک یہ ہے کہ جیسے کلام میں ہے کہ من استخارہ، جس آدمی نے استخارہ کر لیا، ما خاب من استخار وما ندم من استشار، اور جس نے مشورہ کر لیا وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، اس کو بھی کبھی ندامت نہیں ہوگی کہ مشورہ کر کے فیصلہ کرے کہ بھی ہم یہ کام کریں یا یہ کام نہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے فرمایا میرے ملائکہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، خلیفہ کہتے ہیں نائب۔ اور یہی وہ بنیادی بات ہے جو آپ کو اور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں بادشاہ آئے، نبی آئے، خلیفہ آئے، جو بھی ہوگا وہ اللہ کی نیابت ہے، حکم اللہ کا ہوگا، تنفیذ اس کے ذمے ہوگی، بس اللہ کے قانون کو وہ نہیں بدل سکتا، اللہ کے قوانین کا پابند ہے اور نیابت کرے گا، چلائے گا، بس یہ معنی ہے خلیفے۔ اور دوسرا خلیفے کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی کے بعد آئے، تو پہلے چونکہ جن گزر چکے تھے ان کے بعد ایک دوسری مخلوق بھیجی جا رہی تھی، تو لہذا حضرت آدم پر بھی لفظ خلیفہ کا اطلاق۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ آدم کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، پھر اولاد کی اولاد ہوگی، نسلیں چلیں گی، تو یخلف بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے بعد آئیں گے، تو لہذا اس لیے بھی ان پر لفظ خلیفہ کا اطلاق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ملائکہ سے کہ انی جاعل
فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. تو اب ملائکہ نے عرض کیا قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ پھر ایک ایسی مخلوق کو بھیجیں گے کہ زمین میں جا کے جو فساد، زمین میں جا کے پھر خون بہائے، پھر خون ریزی کریں، پھر قتل کریں. اور ہم جو تیری مخلوق ہیں، تیرے عباد ہیں، ہر وقت تسبیح کہنے والے، تحمید کہنے والے، تقدیس کہنے والے، اگر دنیا میں کسی کو بھیجنا ہے اور عمران دنیا مقصود ہے آپ کا، تو آپ اس کا معنی یہ تھا کہ خود مانگا تو نہیں، لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ نے ہمیں بھیج دیں. پھر ہم جو تیرے بندے موجود بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو تیرے فرما بردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرما بردار بھی ایسے کہ جن سے کبھی نافرمانی کا صدور ہی نہیں ہوا. یعنی اللہ کے فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے کہ عباد مکرم لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم ملے اس کی تعمیل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ملائکہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، تو وہ اس آیت پہ آ کے ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ اللہ پاک نے جب زمین کو آباد کرنا تھا تو صرف صوفیوں کی ضرورت نہیں تھی جو بیٹھ کے بس مراقبے کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کچھ کام بھی تو کرے نا، صرف تسبیح پر زور تو نہ ہونا. میں نے کہا اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ہم بڑی تسبیح پڑھتے ہیں. میں نے کہا صرف تسبیح والا مجھے نہیں چاہیے، تسبیح والے سے کام نہیں چلے گا. مجھے تو وہ آدمی چاہیے گھنٹہ تسبیح پڑھے تو گھنٹہ دنیا کا کام بھی تو کرے نا. ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا، تم تو ہر وقت تسبیح میں ہو. اسی لیے اقبال نے اپنے کلام میں ابلیس کا وہ جو مکالمہ نقل کیا ہے نا، تو وہ بھی ایک عجیب انداز ہے اس کا، اقبال مرحوم کا. تو کہتا ہے کہ وہ ابلیس یعنی مخاطب ہو کے کہتا ہے انسان سے کہ بھی تم کیا ہو یار، اصل تو میں ہوں نا، دیکھو کیسے اپوزیشن میں بیٹھا ہوں خدا کی. میں کھٹکتا ہوں دل یزدا میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزدا میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، تیرے تو بس اتنا ہی کام ہے. دیکھو نا میں نے کیسی اکھاڑ پچھاڑ بچا رکھی ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں کہ جناب میں نے سب کو آگے لگا رکھا ہے. تو بہرحال اللہ کے فرشتوں نے یہ عرض کیا تو اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا، میں علم رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ زمین کی عمران کے لیے کون مناسب ہے، یہ میں جانتا. اب جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نور کو، ملائکہ کو پیدا کیا نور سے، جنات کو پیدا کیا آگ سے، اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا مٹی سے. حکم دیا گیا کہ بھئی تمام روئے زمین جتنا اللہ نے سب کی تھوڑی تھوڑی مٹی لیا. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ مٹی لاؤ، اور فرشتے مٹی لائے. اور ایک میں ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے پوری کائنات سے جو زمین پیدا فرمائی تھی ساری اس سے مٹی اٹھا لی. اب چونکہ زمین کی مٹی مختلف تھی، پوری دنیا کی زمین جتنا ہے آپ کو پتا ہے کہ زمین کے اندر جتنی مٹی ہے اس کے اختلاف ہے. کہیں آپ دیکھ لیں کلر والی مٹی ہے، کہیں اچھی مٹی ہے، کہیں وہ مٹی ہے جو قابل کاشت ہے، کہیں وہ مٹی ہے جو پانی کو زمین سنبھالتی ہے، کہیں وہ مٹی ہے جس میں پانی اثر ہی نہیں کرتا، کہیں وہ مٹی ہے جو بالکل بنجر ہے، جلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے. تو مٹی کے تو قسمیں. اچھا کہیں آپ دیکھیں آپ کو سفید مٹی نظر آئے گی، کہیں آپ دیکھیں بالکل جلی ہوئی راک کی شکل میں، کہیں سرخ. یہی وجہ ہے کہ آگے اولاد آدم کی بھی پھر اشکال پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا اس مادے میں، جتنا اس بنیاد میں اثرات تھے وہ آگے جا کر بھی تو ظاہر ہونے تھے نا. اگر آپ مثلا سفید سیمنٹ سے کوئی چیز بنائیں گے تو سفید ہوگی، کالی سیمنٹ سے بنائیں گے تو کالی ہوگی. اگر آپ سفید اور کالی کو مکس کر دیں تو ایک اور رنگ نکل آئے گا. تو اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو مٹی سے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے وضاحت کی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم
خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی. اچھا یہیں پر ایک بات یاد رکھ لیں تاکہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آسانی ہو کہ کسی جگہ تو قرآن کہتا ہے کہ خلقه من تراب، اور کہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا من طین. جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جب اللہ نے کہا فرمایا ابلیس سے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. تو بات ہے کہ اللہ نے تین سے پیدا کی. اچھا اسی طرح ایک جگہ قرآن کہتے ہیں من طین لازب، کہ اللہ نے ایسی مٹی سے آدم کو پیدا کیا جو چمٹنے والی ہے. لازب کا معنی ہے کہ دوسرے کو چمکنا. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ربڑ ہو ایک دوسرے سے پکڑ لیتا ہے جس میں لسکا جس کو آپ کہتے ہیں، اتنا ضروری ہے الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں. تو جس میں ذرا چمٹنے والی چیز وہ لازب. اچھا ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا من صلصال من حمأ مسنون، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے صلصال کالفخار. تو اب دیکھیں قرآن میں ایک جگہ آ گیا تراب، ایک جگہ آیا تین، ایک جگہ آیا تین لازم، ایک جگہ آیا صلصال کالفخار، اور ایک جگہ ہے من حمأ مسنون. تو اب یہ 5 مقامات ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب جو لوگ اللہ معاف فرمائے جو اعداء اسلام ہیں، یعنی جو دشمنان دین ہیں، جو منکرین قرآن ہیں، جو صہائنہ یہود کے مستشرقین ہیں یا نصارہ کے مستشرقین ہیں یا آپ کے وثنی ہندوؤں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ انہی چیزوں کو ہماری جیل جدید کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ علیم بذات الصدور ہیں، سب علم رکھنے والے ہیں، تو کبھی کہتے ہیں مٹی سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں تین سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں تین لازم سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں صلصال سے پیدا کیا، کبھی کہتے ہیں ہم نے حمأ مسنون سے پیدا کیا. یہ کیا بات؟ تو حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تعارض نہیں ہے، نہ یہ تناقض ہے، بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں نا ان کا ذکر کر. جیسے اب انسان ہے، اللہ نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ نطفے سے، سیدھی سی بات. لیکن فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. اور اللہ فرماتے ہیں کہیں من ماء مہین، اور کہیں فرماتے ہیں فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اللہ تبارک و تعالی کہیں کسی مقام پہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا ماء دافق سے، کہیں فرمایا من نطفۃ، اور کہیں فرمایا من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے. اور پھر پیدا کرنے کے بعد اصل وجہ کیا ہے؟ یہ سارے مراحل ہیں. وہ نطفہ بھی ہے، وہ باپ کی پشت سے ٹپکنے والا، ماں کے سینے سے گرنے والا، وہ رحم مادر میں قرار پکڑنے والا، وہ حقیر پانی بھی ہے. اس کو پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر فکسونا العظام لحما. تو اس کے جتنے ادوار ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کسی امریکن اسٹیٹ میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھے گائنی کے، عورتوں کے جو آپ کے یعنی امراض نساء اور ولادہ کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، یعنی بہت بڑا ٹاپ کے لوگوں میں تھا جو دنیا میں چند ایک شمار ہوتے ہیں، ان لوگوں میں تھا وہ. تو اس نے جب قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی تو وہ اسلام، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ سارے مراحل کس نے بتائے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور فلاں جگہ سے باپ کا پانی گرتا ہے
اور فلاں جگہ سے ماں کا پانی گرتا ہے، اور فی ظلمات ثلاث، وہ 3 اندھیروں میں جا کے پھر قرار پکڑتا ہے، اور قرار مکین الی قدر معلوم، وقت مقرر تک وہ قرار میں ہوتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے۔ یہ سارے مراحل جو ہیں اللہ کے نبی آمنہ کے لال سرزمین مکہ میں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں، جہاں کوئی ذریعہ نہیں معلومات کا۔ تو اس نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہ نبی، کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس لیے اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ بھئی یہ چیزیں جن کے بارے میں ہمارا علم اب پہنچ رہا ہے، اب ہمارے علوم ترقی کر کے پہنچے ہیں کہ ماں کا رحم کیا ہے، بچہ کیسے ہوتا ہے، اس میں کیسے تغیر آتا ہے، کیسے تبدل آتا ہے، اب الٹرا ساؤنڈ، اب جہاز ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں۔ لیکن حضور کے زمانے میں تو ساری چیزیں نہیں، لیکن حضور ساری خبر دے رہے، ساری تفصیل بتا رہے ہیں، تو یہ کس نے بتائی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی تنازع نہیں، کوئی تضاد نہیں، کوئی تباین نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس لیے کہ پہلے مٹی تھی، اب جب مٹی میں پانی ڈالا گیا تو 3 بن گئی، لما بلا بالماء التراب بلت بالماء، سارا 3 بن گئے۔ اب مضى علیہا وقتاً، کچھ دیر گزری 3 لازم بن گئی۔ اب جناب اس میں وہ چکناہٹ آ گئی۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں مٹی کو آپ بھگو کے رکھ دیں، آپ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر تغیر آئے گا۔ جب خالص مٹی ہو نا جی، اچھی قسم کی مٹی، وہ تو ماشاءاللہ اس میں اتنی مضبوطی آ جاتی ہے، لیکن جب برتن بناتے ہیں کمار ہمارے تو وہ مٹی ڈھونڈتے ہیں بیچارے کہ کون سی مٹی ہوگی۔ اچھا، پھر مٹی کی بھی شان ہے۔ پہلے دور میں جب یہاں ایئر کنڈیشن اور یہ ہمارے فریج اور یہ ہماری چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو سب سے بڑا ہدیہ جو تھا نا مدینہ منورہ میں، جو بھی ساتھی جاتے تھے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھی مدینہ کی سراہی لے آئیں۔ تو مدینہ منورہ کا سب سے محبوب ہدیہ یہ ہوتا تھا کہ سرائیاں، اور مدینہ منورہ کی کھجور، اور مدینہ منورہ کے پھول، گلاب کے پھول جو تھے، یہ 3 ہدایا ہوتے تھے جو خالص مدینے کی مٹی سے پیدا ہونے والے۔ کھجور بھی وہاں پیدا ہوئی، پھول بھی وہاں پیدا ہوئے، اور مٹی بھی وہی کی، اور اسی سے وہ بنتی تھی سرائیاں۔ اور یقین فرمائیں کہ وہ سرائیاں اتنی ٹھنڈی ہوتی تھی، اتنا ان کو، اور آپ پرانے گھر اب ابھی دیکھیں نا عرب کے بنے ہوئے، تو جب باہر بالکونے ہوتے تھے نا تو لکڑی بناتے تھے، وہاں سوراخ رکھتے تھے کہ اسی سوراخ میں وہ سرائیاں پھنسا دیتے، کہ ان کو جب ہوا لگتی تھی تو وہ اتنا ٹھنڈا اور طبیعی پانی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے ENT ڈاکٹر بھی بچے رہتے تھے اور مریض بھی آرام سے رہتے۔ جب سے ہم نے یہ مصنوعی ٹھنڈک شروع کی ہے، اللہ کی مہربانی ہے، نہ بچوں کو چین ہے نہ ماں باپ آرام سے۔ چلو یہ شکر ہے کہ کچھ ڈاکٹروں کا ذریعہ معاش بنتا رہتا ہے، اگر بیمار نہ ہوں تو وہ کیا۔ تو بہرحال تو اس لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ جو فرمایا قرآن نے، اب مٹی تھی، بلت بالماء 3، کیا بن گیا؟ 3 بن گیا۔ اب دیر گزری تو کیا بن گیا؟ 3 لازم۔ اچھا، 3 لازم کے بعد اللہ نے اس کا تمثال بنا دیا۔ تمثال بنا ڈھانچہ۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا اسپتالوں میں بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں، اسٹیچو بناتے ہیں، تو وہ ان کے پاس بھی وہ سفید قسم کا پاؤڈر ہوتا ہے، پانی ڈالا اس کے ساتھ جناب کو چیز بنا کے رکھ لی، تو اللہ نے اس کا ایک تمثال تیار کی کہ یہ ٹانگیں ہیں، یہ لمبا ہے، یہ سینہ ہے، اس یہاں سر ہوگا۔ اب تمثال بن کے وہ رہ گیا۔ اب جب اس پہ وقت گزرا تو وہ خشک ہو گیا، جب خشک ہو گیا تو وہ بجنے لگ گیا کل فخار، تو اس سے جیسے اینٹ پختہ ہو جاتی ہے نا تو آپ ہاتھ مارے تو آواز آئے گا، جب تک مٹی ہو گیلی تو اس کو ہاتھ مارے تو آواز نہیں آئے گی، جب وہ خشک ہو جائے تو برتن سے آواز آئے گی۔ اچھا، اب ہم ان مسنون کہتے ہیں کہ جیسے راکھ ہوتی ہے نا، ہماری آگ جلے اور راکھ نکل آئے، تو جلی ہوئی راکھ کا جو رنگ ہے تو وہ دھوپ میں پڑے اس پر وہ اثرات جب آئے تو اس کی شکل جو تھی وہ ہمیں مسنون بن گئی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی جگہ فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تراب سے پیدا کیا، کسی جگہ فرمایا 3 سے پیدا کیا، اور کسی جگہ فرمایا 3 لازم سے پیدا کیا، اور کسی جگہ فرمایا سلسال کالفخار، اور کسی جگہ فرمایا کہ سلسال من حمأ مسنون۔ تو تمام اللہ کے قرآن کی آیات جو ہے وہ برحق۔ اب جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ 60 ذراعا، کہ آدم علیہ السلام کا قد جو تھا پتہ ہے کتنا تھا؟ 60، اور چوڑائی کتنی تھی؟ 7 ہاتھ چوڑا۔ اب ابلیس جو ہے کان من الجن، تھا جن لیکن رہتا تھا ملائکہ میں۔ اچھا، وجہ کیا تھی؟
کہ جب ملائکہ کا جند اترا تھا نا جنوں کو سزا دینے کے لیے تو اس کو وہ ساتھ لے گئے، اور یہ جناب بڑا عابد زاہد بن گیا۔ جب عابد زاہد صالح بن گیا تو فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ تو ہر قسم کے آدمی رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ کبھی بھی وہ فرشتہ نہیں تھا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ ابلیس جو ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکن طرفۃ عین قط من الملائکہ، ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، لیکن کانا مال ملائکہ، ملائکہ کے ساتھ رہتے تھے۔ اب جب وہ گزرے اور دیکھے کہ ایک لمبی سی چیز پڑی ہے تو وہ یوں اس کو بجائے تو کچھ آواز آئے، وہ سوکھ گئی نا مٹی۔ اچھا، اور اس کے بعد دیکھے کہ اوپر سے خالی ہے، پھر پھونک مارے، جو پھونک مارے نا جی تو ہوا نکل جائے نیچے سے، تو کہ ہاں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہے کیا، لیکن جو بھی ہے عجیب ہے، اندر سے خالی، لا یتمالک، یہ جم کے کھڑا نہیں ہو سکے گا، ضرور پھسلے گا، کیونکہ اندر سے خالی چیز کو کھڑا کریں کتنی دیر کھڑی ہوگی، گر جائے گی، پھسل جائے گی۔ لیکن اگر بھاری پتھر کو کھڑا کریں تو ساری زندگی کھڑا رہے گا۔ اب جناب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا، یہ تو تھا جسد آدم، فرمایا کہ اور اس کو پیدا کس سے کیا، فرمایا اپنے ہاتھوں سے، خلقت بیدی،